یہ ہم جانتے ہیں کہ شوگر اور موٹاپا آج کی دنیا میں تمام عالمی طور پر بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں۔ یہ بذات خود بھی خطرناک بیماریاں ہیں اور بہت ہی شدید قسم کی بیماریوں کو جنم بھی دیتی ہیں۔ مثلا ہارٹ اٹیک اس سے ہو سکتا ہے، اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے جگر پہ چربی آ جاتی ہے، فیٹی لیور اس سے بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سب لوگ فکر مند ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ ڈائٹنگ ہے، لیکن ڈائٹنگ وہ نتائج مہیا نہیں کرتی اکثر و بیشتر جو کہ ایک مریض ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ریزلٹس بالکل عارضی ہوتے ہیں، ٹیمپرری ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ڈائٹنگ کیوں ناکام ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں جانا جائے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے ڈائٹنگ جب کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا اس کے مسائل آتے ہیں اور اس کے اندر کیا لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر کیا کمزوریاں رہ جاتی ہیں جس کے ڈائٹنگ اپنے نتائج پیدا نہیں کر پاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ انسانی جسم کی جو طلب ہے اس کے اگینسٹ ہے ڈائٹنگ کرنا۔ یعنی انسان کے جسم کو ضرورت ہے، انسان کو کریونگز ہیں، مختلف کھانے کی چیزیں خواہش ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں غلط چیزوں کو تو روکنا چاہیے، جو ہارمفل ہے وہ چیزیں تو روکنی چاہیے، لیکن ڈائٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ غذا میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان نیچرل ہے اور یہ کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ کھانے میں کمی کر دی جاتی ہے تو مجموعی طور پہ جو جسم کی غذائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اور جسم اس کی وجہ سے انڈر نرش رہتا ہے۔ اس کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو کمزوری کی حالت میں رہتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بالکل ٹیمپرری اور مصنوعی ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے نتائج تو ملتے ہیں، ویٹ کم ہوتا ہے، شوگر کم ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل ہی عارضی طور پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ڈائٹنگ چھوڑی جاتی ہے، کچھ ہفتہ دو ہفتے اگر نہیں ڈائٹنگ کسی وجہ سے ہو سکتی تو سارے کی ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ویٹ بھی انکریز کر جاتا ہے اور شوگر بھی دوبارہ بڑھنے کی طرف رجحان بن جاتا ہے۔ جب اس سے ریزلٹس نہیں ملتے ہیں ڈائٹنگ سے تو انسان لازمی سوچتا ہے اس کی ناکامی کی وجہ آخر کیا ہے۔ اس کی ناکامی کا سبب یہ بنتا ہے کہ جو انڈر لائن کاز ہے جس کی وجہ سے فیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے جسم کے اندر، وہ وجہ دور نہیں کی جاتی، صرف کھانے میں کمی کر دی جاتی ہے اور جو فیٹ پروڈیوس ہونی ہے وہ کم پروڈیوس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کھانا پرانی مقدار میں پورا آتا ہے، جسم جب اس پہ جاتا ہے تو کیونکہ وجہ دور نہیں کی ہوتی، انڈر لائن کاز وہیں کمی پڑا ہوتا ہے، تو موٹاپا جو ہے دوبارہ پھر آ جاتا ہے۔ تو اصل چیز صورتحال یہی ہے کہ جب ان دنوں میں دیکھا گیا کہ ڈائٹنگ ناکام ہوتی ہے، اس سے صحیح نتائج نہیں ملتے ہیں، تو باہر کے ملکوں میں پھر اس پہ ریسرچ کی گئی کہ اس کے آلٹرنیٹیو پھر کیا ہے، کیسے موٹاپے سے اور شوگر سے نجات حاصل کی جائے۔ تو اس میں جو چیزیں آئی ہیں، امریکہ میں جو ریسرچ ہوئی ہے، وہ بہت ہی اچھے قسم کے اس میں سولوشنز دیے ہیں اور بڑے سیف ہیں، اور زیادہ تر وہ ڈائٹ ہی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ ہیلدی غذا اگر کھائی جائے تو اس سے ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں چربی بننے کی جو بنیادی وجہ ہے، جو انڈر لائن کاز ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے اس سے، اس حل کے ذریعے۔ اور جو بھی غذا ہے، اچھی غذا دی جاتی ہے، اس سے چربی صرف یہ نہیں کہ بنتی نہیں ہے بلکہ پہلے کی جو چربی موجود ہوتی ہے جسم میں وہ بھی دور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کی بات ہے کہ اس کے اندر کھانے میں ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں، کھل کے کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن غذا میں ضرور ریسٹرکشن ہوتی ہے، غذا متوازن غذا کھائی جاتی ہے، ہیلدی فوڈ کھایا جاتا ہے، جنک فوڈ نہیں کھایا جاتا۔ تو یہ جو غذائیں ہیں یہ انسان کو نیوٹریشن بھی دیتی ہے اور انرجی بھی دیتی ہیں۔ جب انسانی جسم ایسی نیوٹریشن انرجی کے ساتھ ایکسرسائز کی طرف جاتا ہے تو باڈی جو ہے بہت زیادہ اچھے اس کے ریزلٹس دیتی ہے، اور اس سے مسل بھی بنتے ہیں اور بونز کی بھی پائیداری آتی ہے، اور ایسی ایکسرسائز کے دوران پھر انسان میں مشقت اور نقاہت طاری نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اسی طرح کہ اس کے ریزلٹس پرماننٹ ہوتے ہیں۔ آبویسلی اگر اس کے اندر سے انڈر لائن کاز آپ نے ریموو کر دیا ہے تو ریزلٹس اس کے لازمی بات ہے پھر پرماننٹ ملیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اچھی صحت کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کنکلوژن جو ہم کرتے ہیں اس کا پوری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ موٹاپا شوگر ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی خطرناک بیماری ہے، بلکہ خطرناک بیماریوں کو باعث بھی بنتی ہے، اس لیے اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سیف طریقے میں اپنانے چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے عارضی نتیجے والے جو طریقے ہیں اس سے ہمیں اڈاپٹ نہیں کرنا ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے، اس سے بچنا ہے اور اس سے دھوکے میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم عارضی نتیجے والے طریقے اپلائی کرتے ہیں تو انڈر لائن جو بیماری ہے وہیں کے وہیں جسم کے اندر موجود رہتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، گریجولی بڑھتی رہتی ہے، انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اس میں دیتے ہیں کہ جس میں کوئی ڈائٹنگ ایسی نہ کی جائے جس سے جسم میں کمزوری یا بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے ڈائٹنگ سے مکمل طور پر بچنا ہے، اور جو سیف طریقہ آیا ہے ریسرچ کے بعد اچھی غذا کھانے کا اور ایسے ایڈجسٹ کرنے کا،
اس کی طرف جانا چاہیے۔ اگر واقعتاً ہمیں موٹاپا اور شوگر کی مشکلات سے بچنا ہے، ان کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بچنا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ کو دور کریں اور پائیدار نتائج لیں۔ اور آخری چیز جو ہمیں اس سے آج پتہ چلی اور جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جدید میڈیکل ریسرچ جو آئی ہے، اس میں شوگر کو لائف لانگ ڈیزیز نہیں کہا جاتا۔ یہ پہلے کسی زمانے میں تھا کہ فارما انڈسٹری نے اس کے بارے میں بات پھیلائی ہوئی تھی کہ یہ لائف لانگ ڈیزیز ہے، اس لیے آپ ہماری دوائیں کھاتے رہیں، لیکن اب یہ مکمل طور پہ قابل علاج مرض ہے۔ شوگر سے اور اس کی ادویات سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنی چاہیے، اور یہ نیا طریقہ ہے ڈائٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا اور سیف فوڈ کھانے کا اور اچھی طرح صحت مند رہنے کا، اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔